اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و موقر علماء کرام، اور مدرسے کے صدر و سیکریٹری و اراکین و ممبران و ذمہ داران، اور اسی طریقے سے جلسہ کمیٹی کے صدر اور سیکریٹری اور ممبران، اور نیما للمٹیا ڈسٹرکٹ گڈا اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، 11 اور 12 فروری 2025 کا یہ 2 روزہ پروگرام کا آج آخری دن ہے۔ اور اس کے بعد اس سال کا یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ آئندہ سال اگر زندگی رہی، صحت و تندرستی نے ساتھ دیا اور آپ لوگوں کے یہاں یہ پروگرام منعقد ہوا، جس کی تاریخ آپ کے جلسہ کمیٹی کی طرف سے 13 اور 14 اپریل متعین کی گئی ہے، تو انشاءاللہ اس تاریخ میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس 2 روزہ اجلاس میں جن علماء نے خطاب کیا ہے، جنہوں نے پند و نصاحت سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، ہنوز نوازا جا رہا ہے، دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی، عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ جلسے بہت ہوتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے سال میں ایک بار ہوتا ہوگا، ہمارے لیے تو ڈیلی کا معاملہ ہے۔ میں آج بھی آپ کے یہاں ہوں، اور کل ڈسٹرکٹ کٹیہار میں ہمارا پروگرام ہے، وہاں کا ایک گاؤں ہے حال بیدا، کل وہاں جانا ہے۔ پرسوں اور نرسوں کے 2 دن کے پروگرام میں مجھے کشن گنج کی طرف جانا ہے۔ 16 تاریخ کا میرا پروگرام دہلی میں لگا ہوا ہے، شیخ اصغر صاحب کے بیٹے اظہر صاحب کے اسکول میں ہمارا پروگرام ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جلسے بہت ہو رہے ہیں، تقریریں بہت ہوتی ہیں، لیکن اگر ان اجلاس کا رزلٹ دیکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان جلسوں کے کیا اثرات پڑے ہیں سماج پر، سوسائٹی پر،
اور اس کا پرسنٹیج نکالا جائے تو میرے بھائیوں ہمیں صرف آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے کان سن سن کر پک چکے ہیں۔ کل جتنے لوگ یہاں آئے تھے آج اس سے بہت بڑی تعداد میں، آج اس سے زیادہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور رات کے 2:30 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے کان پک چکے ہیں سن سن کر، لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، نتیجہ صفر۔ ایک آدمی گاڑی کے آگے آگے چل رہا تھا اور گاڑی کا ڈرائیور اس کا ہارن دے رہا تھا، بار بار ہارن بجا رہا تھا بار بار، لیکن سامنے والا آدمی گاڑی کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہا ہے۔ وہ بار بار ہارن بجاتا ہے، لیکن سامنے والا آدمی جو اس گاڑی کے آگے چل رہا ہے وہ چلا جا رہا ہے۔ اس کو غصہ آیا کہ کمینے میں کتنی دیر سے ہارن بجا رہا ہوں اور یہ کمینہ ہٹتا ہی نہیں آگے سے، بس چلا جا رہا ہے، راستہ نہیں دے رہا ہے، سائیڈ نہیں دے رہا ہے۔ اس نے گاڑی کو ایک جگہ روکا، نکلا اور اس آدمی کو اٹھا کر اس نے ایک تھپڑ مار دیا چہرے پر، گال پر۔ کمینے میں کب سے تجھے ہارن دے رہا ہوں تو ہٹتا ہی نہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی مجھے کیوں مارا تم نے؟ کہا اس لیے مارا کہ تم سامنے سے کیوں نہیں ہٹ رہے ہو، ہارن نہیں سن رہے ہو۔ تو جس آدمی کو تھپڑ مارا اس نے بڑا معقول جواب دیا۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ نے اتنی تیز ہارن بجایا کہ آپ کے ہارن کی آواز سن کر اتنی دیر سے آپ نے ہارن بجایا ہے کہ اس کی آواز سے میرا کان سن ہو گیا ہے، مجھے آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ آپ ہارن بجا رہے ہیں، مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ آپ کے ہارن کی آواز سے میرا کان سن ہو گیا ہے۔ یہی کنڈیشن آج کچھ اسی طریقے کی آج ہمارے سماج میں ہے۔ علماء، مقررین، خطیب جلسوں میں، جمعے کے خطبوں میں آپ کو سمجھا سمجھا کر، بول بول کر تھک چکے ہیں، اور ہمارے کان بھی سن سن کر پک چکے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے ہارن بجانے والے کے ہارن سے آگے چلنے والے آدمی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اسی طریقے سے ہمیں بھی ان علماء کی، ان خطیبوں کی اور ان مقررین کی باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے کان بھی پک چکے ہیں سن سن کر۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسے انگریزی بیماریوں میں ایک بیماری ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈائریا، وہ آپ نے سنا ہوگا۔ ڈائریا جب کسی کو ہوتا ہے تو اس کو لوز موشن ہو جاتے ہیں، ایک دن میں 10 10 12 12 15 15 20 20 لیٹرینیں اس کو پانی کی طرح ہوتی ہیں۔ اس آدمی کا لیور فنکشن بیکار ہو جاتا ہے، اس کا لیور کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کھاتا ہے وہ لیٹرین کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے، جو کچھ بھی کھایا لیٹرین کے راستے سے باہر، جو بھی کھایا وہ لیٹرین کے راستے سے باہر۔ کھاتے ہیں ہم منہ سے اور لیٹرین کے راستے سے وہ چیز فوراً پانی بن کر باہر آ جاتی ہے۔ اس بیماری کا نام ہے ڈائریا، لیور فنکشن کام کرنا بند۔ ہم جو کھا رہے ہیں نہ اس کا بلڈ بن رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں اس کا نہ تو طاقت بن رہی ہے، ہم جو کھا رہے ہیں وہ پانی بن کر پیٹ کے راستے سے وہ چیز باہر آ جاتی ہے، نہ اس سے بلڈ بن رہا ہے، نہ اس سے طاقت بن رہی ہے، نہ انرجی آ رہی ہے، بلکہ کئی موشن ہو جانے کے بعد ہمیں کمزوری بھی آنے لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا لیور فنکشن بگڑ چکا ہے، ہم جو کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ دوسرے راستے سے باہر نکل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بیماری کا نام ہے ڈائریا۔
اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو کانوں کا بھی ڈائریا ہو گیا ہے. ہم ایک کان سے سنتے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. جیسے ڈائریا کے مریض کو کھانا اور پینا اس کی باڈی میں نہیں لگتا، ایسے ہی قرآن و حدیث ہم جو سنتے ہیں وہ ہمیں کوئی اثر نہیں کرتا، اس کا کوئی فرق ہماری زندگی پر نہیں پڑتا. ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے سنی ہوئی باتوں کو ہم نکال دیتے ہیں. آج یہی کنڈیشن آج ہمارے سامنے بھی آ گئی. ہمیں غور کرنا پڑے گا ان کے وجوہات پر کہ آخر بات کیا ہے، اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے، آخر کیوں ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے ہم باہر نکال دیتے ہیں. ابھی کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میری نظر جہاں تک جا رہی ہے مجھے لوگ پبلک عوام ہی عوام دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہی عوام یہی پبلک فجر کی نماز کے اندر مسجد میں جب دکھنے لگے تقریر کے بعد، جلسوں کے بعد، تب یہ مانا جائے گا کہ ہم نے جو سنا ہے اس کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں. ہم نے جو سنا ہے وہ لگا ہے میرے بھائیوں. اور اگر ہم نے سنا اور سن کر یہاں سے نکل گئے اور مسجد میں جو آتے تھے وہ بھی نہیں آئے، ایک صف بھی پوری نہیں ہوئی، مؤذن نے اذان دی، امام اور مؤذن اور 4-5 لوگوں نے مل کے نماز پڑھ لی، تو سمجھ لیجئے میرے بھائیوں ہم نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، جیسے ہم نے کوئی کھایا اور وہ ہمارے جسم پہ نہیں لگا اور دوسرے راستے سے وہ چیز باہر آ گئی. میرے بھائیوں ہمیں ہماری فطرت میں زندگی ہونی چاہیے، ہماری فطرت میں زندگی ہونی چاہیے. اگر فطرت میں زندگی ہو تو ایک بات بھی لگ جاتی ہے، اور اگر فطرت میں زندگی نہ ہو تو پوری زندگی کسی کو دعوت و تبلیغ کرتے رہو، سمجھاتے رہو، بتاتے رہو، چیختے رہو، اس کے سامنے گلا پھاڑتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آدمی جیسا تھا ویسا ہی رہے گا. شاید آپ کو معلوم ہوگا، اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی سنایا ہے یا نہیں سنایا، ایک آدمی بیچارہ رکشہ چلاتا تھا، کڑی دھوپ میں محنت کرتا تھا اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کر بیچارہ شام تک مزدوری کر کے لاتا تھا اور اسی سے گھر میں گزر بسر چلتی تھی. ایک دن یہ رکشے والا محنت و مزدوری کر کے جب تھکا ہوا گھر پہ پہنچا، اپنی بیوی سے بولا کہ مجھے کھانا پیش کرو، بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، میں محنت و مزدوری کرنے والا آدمی ہوں. اس کی بیوی نے ارہر کی دال اس کے سامنے رکھ دی، جو فرائی نہیں تھی، بغیر بگاری ہوئی دال تھی، جس میں تڑکڑ کا نہیں لگا ہوا تھا. ایسی بلا بھگاری ہوئی دال اس کے سامنے پیش کر دی. اس آدمی نے ناک اور منہ چڑھایا اور کہا کہ میری بیوی کم سے کم کچھ تو خیال کرو اپنے شوہر کا، ہم کو ایسی دال کھلا رہی ہو جو بگاری بھی نہیں ہے تم نے، جس میں تم نے تڑکا بھی نہیں لگایا، ایسی اٹھائی اور لا کر دے دی. محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک رکشہ کھینچتا ہوں، پیسنجرز کو بٹھاتا ہوں، محنت و مزدوری کا کام کرتا ہوں. میری بیوی اگر اچھا نہیں کھائیں گے تو طاقت کیسے آئے گی میرے اندر، اور تم نے بلا بھگاری ہوئی دال ہم کو دے دی. اس کی بیوی نے کہا کہ میرے پیارے شوہر، شکر ادا کرو کہ تمہیں دال بھی مل رہی ہے، شکر ادا کرو کہ تمہیں تازہ روٹی بھی مل رہی ہے، جو میں نے ابھی ابھی بنا کر تمہارے سامنے گرم گرم روٹی دی ہے. میرے پیارے شوہر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں یہ دال بھی ملی ہے، اگرچہ بلا بھکاری ہوئی ملی ہے لیکن ملی تو ہے. تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ما عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. آپ نے اپنی پوری زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. تمہیں تو دال بھی مل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے ایسے گزر جایا کرتے تھے کہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا. 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا.
اے میرے پیارے شوہر اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں تو دال بھی مل رہی ہے، ورنہ ہمارے نبی کا تو یہ حال تھا کہ 2 مہینے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ اس آدمی نے دال روٹی کھانا شروع کر دیا اور اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، میری بیوی تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میری بیوی تم نے بالکل صحیح فرمایا۔ ہم نے یہ باتیں مسجد میں جمعے کے دن مولانا سے خطبے میں سنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اپنی پوری زندگی میں۔ میں نے یہ باتیں سنی اور اس آدمی نے، رکشہ چلانے والے نے، دال اور روٹی کھانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، پوری زندگی اس کے سامنے چیخنے کی ضرورت نہیں پڑی اور لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں پڑی، اس کی بیوی نے صرف اس کو ایک حدیث سنائی، اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک معمول بتایا اور آپ کی زندگی کے حالات بتائے، اس آدمی نے کھانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں عمل کرنا ہو تو کسی مولانا کی ایک بات کافی ہے ہماری زندگی میں، ہمارے دل کو اثر کرنے کے لیے اور ہماری زندگی میں عمل کرنے کے لیے۔ اور اگر ہمیں عمل نہ کرنا ہو تو پوری زندگی خطبے دیتے رہو، پوری زندگی جلسے کرتے رہو، پوری زندگی تقریریں کرتے رہو، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ خود اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو تقریباً 24-25 سال کا عرصہ تو ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، جلسوں میں، جلوسوں میں اور تقریریں کرتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری زندگی تقریریں کرتے ہوئے گزر گئی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہماری زندگی پر، کیا فرق پڑا ہماری زندگی پر۔ ابو الحاکم حمید الدین قریشی کا نام سنا ہوگا۔ ابو الحاکم حمید الدین، جس کے باپ کا نام تھا بہاؤالدین قریشی، کیچ اور مروان کا حکمراں تھا، کیچ اور مروان کا حاکم گزرا، بادشاہ تھا، حاکم وقت تھا، اور 21 سال تک اس نے بڑی شاندار حکومت چلائی۔ اپنے باپ بہاؤالدین کے مرنے کے بعد ابو الحاکم حمید الدین کو جب حاکم بنایا گیا تو 21 سال تک حکومت چلائی۔ بیچوں بیچ شہر میں، کیچ میں یا مروان میں، اس کا ایک عالی شان باغ تھا، گارڈن۔ اس باغ کے اندر یہ کبھی کبھی چہل قدمی کے لیے جایا کرتا تھا ابو الحاکم حمید الدین، اور وہاں تھوڑی دیر آرام کیا کرتا تھا۔ اس باغ کی دیکھ ریکھ کے لیے اس نے ایک لونڈی، ایک خادمہ کو رکھ لیا تھا۔ اس لونڈی کا کام یہ تھا کہ باغ میں پانی مارتی اور اپنے حاکم کے لیے، اپنے مالک کے لیے، اپنے آقا کے لیے بستر کو بچھا دیتی تھی تاکہ وہ آئیں گے اور یہاں آرام کریں گے۔ ایک دن ابو الحاکم حمید الدین باغ میں گیا، اس نے دیکھا کہ جس بستر پر میں آرام کرتا ہوں اس بستر پر لونڈی سو رہی ہے، میری خادمہ سو رہی ہے۔ بھائی اس نے دیکھا لونڈی جو تھی، اس کی خادمہ جو تھی، اس نے سوچا کہ ہم روزانہ اس کا بستر بچھاتے ہیں، نرم گرم بستر، پھول بھی اس پر ڈالتے ہیں، دیکھیں اس نرم گرم بستر پر تھوڑی دیر لیٹ کر دیکھتے ہیں امیروں کا بستر کیسا ہوتا ہے، حاکم وقت کا بستر کیسا ہوتا ہے، دیکھیں اس پر لیٹنے میں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس ابو الحاکم نے حمید الدین کے بستر پر یہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی، یہ سوچ کر کہ دیکھیں بستر کیسا ہوتا ہے۔ جیسی وہ لیٹی اور اس کو نیند آ گئی۔ ابو الحاکم حمید الدین کے بستر پر جب یہ لونڈی لیٹتی ہے تو اس کو نیند آ گئی، اور جیسی نیند آئی حمید الدین وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرے بستر پر یہ لونڈی لیٹی ہوئی ہے، اس نے چابک اٹھایا، اس نے کوڑا نکالا اور اس نے ایک کوڑا اپنی لونڈی کو مار دیا۔ کوڑا چمڑے کا ہوتا تھا، لکڑی میں، ڈنڈے میں، لاٹھی میں چمڑے کا چمڑا لگا رہتا تھا، اور چمڑے کا ایک کوڑا بڑی تیز لگتا ہے، اس نے اس کی پیٹھ پر مارا،
اس لونڈی نے اس چمڑے کے کوڑے کی تکلیف محسوس کی اور اٹھ جاتی ہے، اٹھتی اور سیدھے اپنے کپڑوں کو سمیٹتی اور سیدھے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے سوری، مجھے معاف کر دیجئے، میں اس بستر پر سونا نہیں چاہتی تھی، میں تو صرف لیٹ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ دیکھیں اس بستر پر کیسا لگتا ہے، جس بستر پہ آپ روزانہ آرام کرتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس بستر پر لیٹنے میں کیسا محسوس ہوتا ہے، میں جیسے ہی لیٹی مجھے نیند آ گئی، مجھے معاف کر دو۔ ابو الحاکم نے کہا حمید الدین نے، نہیں، سزا ملے گی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اس بستر پر لیٹنے کی؟ اپنے آقا کے، اپنے مالک کے بستر پر ایک معمولی اور 2 کوڑی کی لڑکی تو لیٹے گی اس پر؟ اس نے اس لڑکی کو، اس لونڈی کو کھڑا کر دیا، ایک کوڑا تو مار چکا تھا اس نے، ایک ایک کر کے 9 کوڑے اور مارے، دوسرا کوڑا مارا، اس لونڈی کی کھال چھل گئی، تیسرا کوڑا مارا، کھال اور پھٹ گئی، چوتھا کوڑا مارا، پوری چمڑی لال پڑ گئی، 5واں کوڑا مارا، خون گرنے لگا، 6واں اور 7واں کوڑا بھی مارا، خون کے قطرے اب زمین کی اوپر گرنے لگے اور اس لونڈی کے کپڑے لال ہونے لگے، لیکن اس لونڈی نے ہمت باندھ لی، یہ ایک ایک کوڑا مارتا جاتا اور وہ مسکراتی جاتی، اس نے ایک اور کوڑا مارا، وہ اور تیز مسکرائی، اس نے ایک اور کوڑا مارا تو وہ اور تیز مسکرائی، جب یہ 10 کوڑے مار چکا تو کہنے لگا اے لونڈی، میں تجھے سزا دینے کے لیے مار رہا ہوں، تجھے تکلیف دینے کے لیے تجھ پر چوٹ کر رہا ہوں اور کوڑے پہ کوڑا برسا رہا ہوں اور تو ہے ہنس رہی ہے، کیا بات ہے، تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس لونڈی نے جواب دیا کہ مجھے تکلیف تو بہت ہو رہی ہے، ہر کوڑے کی تکلیف مجھے ہو رہی ہے، ہر کوڑے کی تکلیف مجھے ہو رہی ہے، لیکن میں مسکرا رہی ہوں۔ ابو الحاکم حمید الدین نے پوچھا تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ کچھ سوچ رہی ہوں۔ حمید الدین نے پوچھا کیا سوچ رہی ہے؟ میں تکلیف دینے کے لیے مار رہا ہوں اور تو مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی مسکرا رہی ہے۔ کہاں دیکھ، یہ خون کے قطرے دیکھ، یہ زمین پر ٹپکنے والا لہو دیکھ، میری پیٹھ جو چھل چکی ہے، کھال پھٹ گئی دیکھ، تکلیف نہیں ہو رہی تو یہ سب کیسے ہوا؟ لیکن اس کے باوجود میں کچھ اور سوچ کے ہنس رہی ہوں۔ ابو الحاکم حمید الدین نے پوچھا وہی تو میں سننا چاہتا ہوں، کیا سوچ کے ہنس رہی ہے؟ اس نے کہا میں یہ سوچ کر ہنس رہی ہوں کہ تھوڑی دیر تیرے بستر پر لیٹ گئی تو تیری عدالت میں مجھے یہ سزا ملی، تھوڑی دیر میں تیرے بستر پر سو گئی، تھوڑی دیر میں نے آرام کر لیا تو تیری عدالت میں مجھے یہ سزا ملی۔ میں تیرے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ تو پوری زندگی عیش و آرام میں رہا ہے، تو پوری زندگی آرام سے سوتا ہے، تجھے تو کبھی تکلیف ہی نہیں ہوتی، جب تھوڑی دیر سونے میں تیری عدالت میں یہ تکلیف ہے، جب تھوڑی دیر آرام کرنے کی اور آرام سے سونے کی تیری عدالت میں یہ سزا ہے، تو اللہ کی عدالت میں اس آدمی کی سزا کیا ہوگی جو پوری زندگی عیش و آرام میں سوتا ہے، جس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اس کی سزا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی؟ میں تیرے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی۔ حمید الدین ابو الحاکم نے وہ کوڑا زمین پر پھینکا، اس لونڈی سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا آج کے بعد تو میری غلامی سے، میری لونڈیت سے نکل گئی، میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا تجھے جہاں جانا ہو، آج کے بعد تو میری لونڈی نہیں۔ اور اس کے بعد میں حکومت چھوڑی، حکمرانی کو خیر آباد کہہ دیا، استعفیٰ دے دیا اور علماء کی صحبت میں چلا گیا، بہت بڑا داعی بن گیا، بہت بڑا مبلغ بن گیا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے لگا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانے لگا۔ اور ابو الحاکم حمید الدین کا انتقال جب ہوا تو وہ گمنامی کی موت مرا، آج تک پتہ نہیں چلا کہ ابو الحاکم کو، حمید الدین کو دفن کہاں کیا گیا۔ پھر اس نے شہرت چھوڑ دی، نام کے لیے جینا چھوڑ دیا اور
دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا اور پوری زندگی پھر گمنامی کی زندگی جیا۔ اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوئی تھی، بہت زیادہ اس کے سامنے باتیں نہیں رکھی گئی تھیں، صرف اس لونڈی نے اتنا کہا تھا کہ اگر تھوڑی دیر آرام کرنے کی سزا تیری عدالت میں میری یہ ہے تو تیری سزا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی جو پوری زندگی عیش و آرام کے ساتھ رہا۔ اتنی سی بات ابو الحاکم کو، حمید الدین کو اثر کر جاتی ہے اور وہ نیک بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اور اس نے اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کر لیا ہے اور گمنامی کی زندگی جیتا ہے، اور کب مرتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ فطرت میں زندگی ہو تو ایک جملہ کافی ہے، اور فطرت میں زندگی نہ ہو تو پوری زندگی چیختے رہو، چلاتے رہو۔ بتایا نا کل بتایا تھا نا ابو طالب کا واقعہ۔ اللہ کے رسول پوری زندگی کہتے رہے چچا کلمہ پڑھ لو، اور آخری وقت بھی کہا قل یا عمی لا الہ الا اللہ فی اذنی، آئے میرے چچا میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لیکن ابو طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، فطرت میں زندگی نہیں تھی، بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو گیا اور جہنم کا مستحق ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو، فطرت میں زندگی ہو تو ایک جملہ کافی ہوتا ہے، ایک لفظ کافی ہوتا ہے، اور پوری زندگی کے دل میں بٹھانے کے لیے اور پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ ہمارے پاس کہاں ہیں نیکیاں؟ ہے کوئی محاسبہ کرتا اپنی نیکیوں کا؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے رب کے نام، اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے، ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، اس میں کیا ہو جائے گا؟ کل میں نے بتایا تھا نا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، راستے سے گزر رہے ہیں پتھر پڑا ہٹا دو، کانٹا پڑا ہٹا دو، یہ نہ سمجھو یار یہ کوئی نیکی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں اور عورتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اے مستورات، اے عورتوں، تم اپنے گھر میں، تم اپنے گھر کے پڑوس میں رہنے والی کسی پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرنے میں کبھی حقارت محسوس مت کرنا۔ تم اپنے گھر کے پڑوس میں رہنے والی پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرو، اگرچہ کچھ بھی دینے کے لیے نہ ہو تو ایک بکری کا کھر ہی دے دیا کرو۔ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو؟ بکری کا کھر، بکری جس سے چلتی ہے، یہ پیروں کا یہ نچلے والا حصے کو کھر کہا جاتا ہے نا، یہ عرب کے اندر سب سے گھٹیا چیز مانی جاتی تھی، سب سے کمتر چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آئے عورتوں اپنے پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرو، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، بکری کا کھر بھی تمہیں دینا پڑے تو دے دو، صدقہ اور خیرات کرو، دو تم ان کو، صدقہ اور خیرات کرو، اس نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ آئیے اور ایک اور روایت کی طرف میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ پر غور کرو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، دوزخ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ٹکڑا ہی دینا پڑے، اس کو بھی اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرو۔
کھجور تو بڑا ہو گیا، یہ کھجور ہے، یہ کھجور نہیں ہے تمہارے پاس، آدھا کھجور ہے یا اس کا ایک ٹکڑا ہے تمہارے پاس، چوتھائی حصہ، 1/4 ڈیتھ، 1/4 کھجور، ایک کھجور کا بھی چوتھائی حصہ ہے آپ کے پاس۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی تمہارے گھر پہ رکھا ہے، فاضل ہے، تو وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، تو وہ بھی کسی نہ کسی غریب کو یا غریب کے بچے کو دے دو، کھلا دو اس کو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ کھجور کے ٹکڑے کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی آدمی کھجور کا ٹکڑا دے گا؟ پورا کھجور دے دے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کھجور تو چھوڑو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی ہو تو اس کو بھی دے دو۔ یعنی اس نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، ارے یار کیا ہے میرے پاس، یہ اس کا کیا ہو جائے گا، ایک کھجور کا ٹکڑا دیں گے تو اس کا کیا پیٹ بھر جائے گا بیچارے گا، کیا بھرے گا؟ نہیں، اللہ کے نبی اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہو تو تم اس کو بھی صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اپنے آپ کو دوزخ سے جہنم سے بچاؤ، اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، کرو۔ وہ حدیث یاد ہے نا، بخاری کی، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، جاءتنی سائلہ، میرے پاس مانگنے والی آئی، ومعہا صبیان، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مانگنے لگی، میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے وہ کھجور لا کر اس عورت کو دے دیا، اس کھجور نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، 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 اور اپنا خود نہیں کھایا، ان دونوں بچوں نے آدھی آدھی کھجور کھا لی اور چلی گئی وہ عورت اپنے بچے کو لے کر، بچوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورا منظر بیان فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت علیہ الجنہ، عائشہ جو عورت اپنے بچوں کے کھانے پینے کی آزمائش میں مبتلا کر دی گئی، جو اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائی گئی اور اس آزمائش میں پوری اترتی ہے، اس عورت کے اوپر جنت واجب ہے۔ یعنی اس عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی، اپنے بچوں کو ٹکڑے دے دیے کھجور کے، خود بھوکی رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی، یعنی اس عورت کے اوپر جنت فرض ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ غور کیجئے، کھجور کا ایک کھجور تھی، حضرت عائشہ نے وہی دے دی۔ اب آپ کہو گے ایک کھجور میں کیا ہوتا ہے، نہ عورت کا پیٹ بھرا نہ بچوں کا، لیکن حضرت عائشہ نے ایک کھجور تھی وہی دے دی۔ مسلم شریف کی حدیث میں 3 کھجوروں کا ذکر ہے، ایک کھجور اس عورت، 3 کھجور حضرت عائشہ نے اس عورت کو دے دی، اس عورت نے ایک کھجور اس بچے کو دے دی، ایک کھجور اس بچے کو دے دی، اور ایک کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی، بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی، اور ماں جب کھجور کھانے لگی تو بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے، ماں کو رحم آ گیا، ماں نے دیکھا کہ بیٹوں نے، میرے بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی، لیکن ابھی بھوکے، تو ماں نے اپنی کھجور نہیں کھائی بلکہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھی اس کو دے دی، آدھی اس کو دے دی، اور ان بچوں نے یہ آدھی آدھی کھجور بھی کھا لی اور ماں نے خود کچھ نہیں کھایا۔ جب حضرت عائشہ نے یہ منظر اللہ کے نبی کو بتایا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا وجبت علیہ الجنہ، اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، قحط مطلب سوکھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے اناج نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، سوکھا پڑ گیا، ابو بکر کا زمانہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام سے غلہ لدا ہوا، اونٹ آئے تھے جس پر غلہ لدا ہوا تھا، اور اونٹ کتنے تھے؟ 1000 اونٹ، 100 نہیں، 10 20 نہیں، 100 200 نہیں، 1000 اونٹ تھا جس پر اناج لدا ہوا تھا، غلہ لدا ہوا تھا۔ جب مدینے کے تاجروں کو پتہ چلا کہ اب عثمان غنی کے پاس 1000 اونٹ ہے غلے سے لدے ہوئے، تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے عثمان، کیا ان غلے کو بیچو گے؟ حضرت عثمان نے کہا مجھے پروفٹ کیا دو گے، نفع کیا دو گے؟
فرمایا آپ کے 10 روپے کا مال ہم 12 روپے میں لینے کے لیے تیار ہیں، 10 درہم کا مال 12 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا پھر چھوڑو، مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے۔ کہا کہ اچھا 13 لے لو، آپ کا ہر 10 درہم کے مال پر 13 درہم ہم سے لے لو، ہم اس کو بیچیں گے جتنا چاہیں گے، قحط پڑا ہوا ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، ہمارا مال تو بکی جائے گا، آپ 10 کے درہم پر 13 درہم لے لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، اور لاسٹ میں بولی لگتی ہے آئے عثمان ہم 10 کا مال 15 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان کہتے رہنے دو، 10 درہم پر تم 15 درہم دو گے، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے۔ تب تمام لوگ اٹھ گئے، جتنے بھی بزنس مین تھے وہ اٹھ گئے اور کہنے لگے عثمان اگر اس سے زیادہ تمہیں مل رہا ہے تو اسی کو دے دو، ہم لوگ چل رہے ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ جب وہ جانے لگے جتنے بزنس مین تھے